اردو ازم کے معزز دوستوں، میں ہوں ذیشان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، اگر یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لعین، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو، کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور عوام کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا ایک بندہ ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبریں دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ نکلا۔ ابو نصر نیشا پور کا ایک سلطان تھا۔ ایک دفعہ وہ لو لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مقام سے ایک قاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گئے۔ قاری نے دلسوز آواز میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مجیدہ نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا اور پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصہ بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ خدا نے اس کو جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھ کو یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گنہگار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور خدا نے مجھ سے یہ فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے آج ہم تجھ پر مہربان ہیں اور تجھ پر رحم کیا ہے اور تجھے بلند مقام عطا کیا ہے۔ جی ہاں، اللہ کا فرمان ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیائی کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد قیام پذیر تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے۔ وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی تقویت کی تو ان کی تقویت کے لیے تیسرے رسول کو وہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشے گوشے میں خدا کے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، معاد اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے۔ 3 انبیاء کی مشترکہ تبلیغی کاوشوں کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور پورے شہر میں سے صرف 40 افراد نے ہی دعوتی حق کو قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑا اور انہیں سخت تکلیفیں دیں، اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ ان مظلوموں کی گردن میں سوراخ کر کے اس میں رسیاں ڈالی گئیں، اور شہر کے ظالم لوگ رقص و بسمل سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو
मुख्फी रखता था। वो शहर में बढ़ई का काम करता था। उसे जो मजदूरी मिलती थी वो उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता था। एक हिस्सा अपने अहल खाना के लिए और दूसरा हिस्सा मसाकीन और गरीबों के लिए। जब हबीब को इस जुल्म का पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को तबलीग करते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, उन रसूलों की पैरवी करो, उनकी इत्तबा करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं, और मैं क्यों ना उस ज़ात की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। लिहाजा मेरी बात सुन लो, क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे मबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी शफात मेरे किसी काम नहीं आ सकती और ना ही वो मुझे छुड़ा सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं वाज़िह गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ले आया हूं, तुम भी मेरी बात मान लो। लेकिन जालिम लोगों ने उनकी बात पर कान न धरे और उनकी नसीहत सुनकर ख्वाब गफलत से बीदार न हुए, बल्कि जालिम दरिंदे यकदम उन पर टूट पड़े और उनको इतना मारा कि उनकी आंतें बाहर निकल आईं। फिर उनका गला दबाकर कत्ल कर दिया गया और लाश को एक कुएं में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। बाज़ रवायात के मुताबिक जालिमों ने उन्हें पकड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक और रवायत में मज़कूर है कि लोगों ने उनकी गर्दन में सुराख किया और उसमें रस्सी डाली और फिर उनको स्लीप पर चढ़ा दिया गया, जहां उनकी मौत वाक़ई हुई। हबीबुन नज्जार को मौत से कबल अंबिया दिखाई दिए तो उन्होंने ये आखिरी अल्फाज कहे, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, मेरे गवाह रहना। इसके बाद उनकी रूह परवाज कर गई। अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को कबूल किया और उनको अजीम सवाब दिया। उनकी रूह जैसे जिस्म से आज़ाद हुई तो उसे जन्नत में भेज दिया गया, जैसा कि कुरान मजीद बयान करता है। हबीबुन नज्जार को नेक अंजाम मुबारक हो। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल उर्दू अज़म को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।